حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ بیٹے کو اور بیوی کو بیت اللہ چھوڑ آؤ۔ اولاد بزدل کر دیتی ہے بھائی، چند سالوں کے لیے پردیس لوگ جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں۔ غیر معینہ مدت کے لیے جناب ابراہیم اپنے لخت جگر کو، اور بیٹا بھی عام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سونے تھے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، جناب ہاجرہ کو اور بیٹے کو تھوڑی سی کھجوریں دے کے، مشکیزہ پانی کا دے کے بیت اللہ کے پاس بھی وادٍ غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے ایسی وادی جہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنجر جگہ، چھوڑا جناب ابراہیم نے۔ پلٹنے لگے تو جناب ہاجرہ دامن تھام کے کہنے لگی بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے، پتر کو چھوڑ کے جا رہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے۔ حضرت ابراہیم چپ ہیں۔ اپنے بزرگوں سے سوال پوچھنے والے بیٹوں، نہیں کچھ سوالوں کے جواب ہوتے، روز اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والوں کچھ سوالوں کے جواب نہ پوچھا کرو، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ گفتگو کرو۔ پوچھا خاتون نے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم چپ ہیں۔ پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہے، کیونکہ بات ہی بڑی انوکھی ہے، بیٹے کو چھوڑ آنا، بیوی کو چھوڑ آنا ایسی جگہ جہاں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ خود ہی بولی، فرمانے لگی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ تو حضرت خلیل کہنے لگے ہاجرہ اللہ کا حکم ہے۔ تو تسلی حضرت ابراہیم نے دینی تھی نا کہ ہاجرہ فکر نہ کرنا، رب کا حکم ہے، تو گھبرانا نہ، یہاں خیر ہوگی۔ جب حضرت ہاجرہ نے سوال کا جواب لیا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب حضرت ہاجرہ بولتی ہے اور جناب خلیل سے عرض کرتی ہیں ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ جس رب نے کہا ہے نا یہاں چھوڑ جاؤ وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ اور کر تو صحیح نا تو یہ بھروسہ اپنے رب، سیکھ جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ سے، سیکھ جناب ہاجرہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ کبھی ہمیں ضائع، پانی ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں مشکیزے کا، کھجوریں ختم ہو گئی، بیٹا پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارتا، جناب ہاجرہ دوڑ کے ادھر جاتی صفا پہ، پھر دوڑ کے مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، 7 چکر لگائے۔ فرشتے نے آ کے اس جگہ پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگتی تھی، زمزم جاری ہو گیا۔ مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب ہاجرہ کا جانا آنا، تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا، میری پیاری بندی ہاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی، دکھوں کے دن تھے، تکلیفوں کے دن تھے، میری رضا پر وہ ٹھہر گئے، صبر کیا۔ اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو۔ ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا سلام اللہ علیہا، تو وہ سامنے پانی کا کوڑر لگا ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے، لیکن مالک فرماتا ہے حاجیوں دوڑو، دوڑو مروہ پہ، دوڑو صفا پہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئیں۔ تو رب کی رضا پہ صبر کرنا، اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا تو مالک کا انعام دیکھ۔ قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا، حج کرنے جائے گا، پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا۔ دوڑو میلین اخدرین، دوڑو ان کے بیچ۔ کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب ہاجرہ کی ادا، پسند آ گئی ہے جناب ہاجرہ کی ادا، کمال کر دیا جناب ہاجرہ نے۔ یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے، سارا حج کا سفر، سارا وارفتگی کا سفر ہے، اللہ والوں کی یادوں کا سفر۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا، اولاد ہوتی ہے نا، چھوڑ آئے بیٹے کو، اوپر کھیتی کوئی نہیں تھی، بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے۔ حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھا جائے، 100 قسم کی باتیں، لوگ بچے ہوتے ہیں نا، اولاد ہوتے، چھوڑ گئے۔ اور پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، پھل نہیں، پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس ہے۔ او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے نا، میں نے ٹھہرایا ہے وہاں۔ مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کرے، پہلی بات نماز کی، میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو،
سویرے اٹھے تیرے حضور سجدہ ریز ہوں، وضو کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں۔ اگلی بات بڑی انوکھی ہے، فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، دنیا میرے بچوں سے پیار کرے، لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں، ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے۔ قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی، انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دل جھکے چلے جاتے ہیں، طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف، لوگ ان سے پیار کرے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے دستے نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے۔ یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے، اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کرے، کیا مزہ یاد آئے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کیا نرالا انداز، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، پچھلی ساری دعائیں اولاد کی، اب کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، پہلے دعا مانگی۔ رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا۔
بیٹا مل گیا. فلما بلغ معه السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دے کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے. چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے. تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئی، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں. بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا. یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے. اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی ہند والے بیٹے کی، فلما بلغ معه السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا. رائے اس لیے نہیں پوچھی، اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے. رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور و محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے. اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار. لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں. یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا. قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں. اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. جو رب کہتا ہے وہ کریں. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کریں، میں تیار ہوں، کریں. بیٹا ہے. سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا. حکم آ گیا. دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی. ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح. سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونے پر ازمائے کھانی تیریاں اگ اس انہوں پر کیا جامدہ ہی پہلو نہ لگاں دے لگ. وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا. کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا. میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے. دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ جس سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں یہی ہیں، لیکن نہیں، وہ تو ذبح کر دیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کہ ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے. اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا، رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے. دھول جائے ادھر سے. اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے. کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے. دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام. پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے. کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا، کہنے لگا اے ابراہیم حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے، آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے؟ روڑے اٹھائے.
कंकर उठाए, जोर से मारे, वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे। क्या दुनिया में ये भी अंदाज भी है कि रोड़े मारे तो इबादत का सवाब मिले? मेरी बात को समझ नहीं यार। रोड़ो मारो, रोड़े कौन मारे? हाजी साहब मारे। एक दफा मारे, कहा नहीं 3 दफा मारो, 3 दिन मारो। आओ रोड़े मारो। इंशाअल्लाह रोड़े मारना भी इबादत है। पत्थर मारे, कंकर मारे, फरमाया मारो ना, तुम्हें पता नहीं ना कि वो जायका कितना है जब मेरे खलील ने मेरी खातर रोड़े मारे थे। मेरी खातर रोड़े मारना भी इबादत करार दे दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो हम कंकन मारते हैं जमरात को, इसका भी सवाब है? फरमाया ये तो तुम्हें मिजान अमल में क़यामत के दिन पता चलेगा ना अजर कितना है, ये तुम्हें तब पता चलेगा। रोड़ा मारे। हजरत इब्राहिम खलील ने फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाए। मुफस्सिरीन कहते हैं खुद कहा था जनाब इस्माइल ने, अब्बा जी सीधा लिटा के सिवा ना करना, हो सकता है चेहरा देखें तो आपसे छुरी ना चलाई जा सके। आंखों पे पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा करके लिटा लो और मेरे हाथ पैर बांध लो। बेटे वो क्यों? कहा आप वालिदी नहीं, पैगंबर भी है, पैगंबर भी जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया इब्राहिम खलील। ऐसा ना हो कि मैं मौत आते वक्त तड़पूं तो कुछ खून उड़े, तो मैं अल्लाह के नबी की बेदबी नहीं करना चाहता, मुझे जरा बांध ले। बाप ने बेटे को बांधा, छुरी पकड़ ली और गर्दन पे चलाई। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, आप कभी मजा तो ले इन आयतों का। दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को गर्दन के बल लिटा लिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, रब फरमाते हैं हमने आवाज दी ए इब्राहिम। आप कभी देखिए कोई बंदा काम कर रहा हो तो पीछे से कोई देखने वाला आवाज, ओ ठहरना ठहरना ठहरना, जरा मजा ले। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, अल्लाह फरमाते हमने आवाज दी ए इब्राहिम, कद सदकत रुया, आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया है। ए इब्राहिम आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकों को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बड़ी आजमाइश थी, बेशक ये खुली आजमाइश थी। मैंने कहा था कुरान की आयतों का भी मजा लिया करें, ये खुली आजमाइश थी। जब आजमाइश लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी और देने वाले ने सच कर दिखाई, तो फिर हजरत इब्राहिम की शान देखी ना कितनी बुलंद है। लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उन्हें बचा लिया फिदिये में अजीम ज़बीहा देकर। अल्लाह ने ना फिर दुम्बा भेजा जन्नत से। हजरत इब्राहिम ने छुरी चला दी थी, रोकी कोई नहीं, छुरी चला दी और जब पूरी तरह ज़िबा हो गया तो आंखें खोली तो आपने देखा कि नीचे दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और जनाब इस्माइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम की जुबान से निकला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी बात सुन के जनाब इस्माइल भी पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज़ सुने तो हजरत जिब्रील बोले, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब उन्होंने ये कहा तो हजरत सैयदना इब्राहिम फिर बोले, कहने लगे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये लफ्ज़ भी बड़े प्यारे हैं। फरमाया पढ़ो ना, 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 तक पढ़ो ना जरा सारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाया ये पढ़ते रहो। उन्होंने पढ़े थे मिलके तो मुझे बड़े प्यारे लगे। फरमाया हमने उन्हें बचा लिया एक फिदिया, अजीम फिदिया दे के, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनके जिक्र को छोड़ा है आने वालों के लिए। क्या लफ्ज़ है कुरान के, कुर्बान होने को दिल करता है। ये बात बयान करके पता क्या फरमाया? रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूत रब करीम ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया सलामुन अला इब्राहिम, कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहिम। क्या बात कहां खत्म हो रही है, कहां पहुंच रही? क्या अंदाज? सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम। फरमाया सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो।
حضور فرمانے لگے غلاموں یاد رکھنا قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی, ہمیشہ. آج تو حضور نے ایک فرمایا, اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرما اور بار بار حج کی توفیق دے. صحابہ نے 40 حج فرمائے ہیں, 50 حج فرمائے. حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے. اللہ کو توفیق دے, قبول فرمائے, اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا. قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی, اور ہر سال حضور قربانی دیتے. 2 جانور ذبح فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے, ایک میری غریب امت کی طرف سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے, ایک میری امت کی طرف سے. کبھی فرمایا ایک میری طرف سے, ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے. اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں, 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے, ایک اپنی طرف سے کیا کرنا ہے, ایک میری طرف سے کرنا. تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں, ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ. 2 جانور. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج اکٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو. یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا. قربانیاں کتنی دیں بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا, کوئی گھر نہیں بنایا. مولا کائنات شیر خدا. میں نے یہ بات پھر دہرا رہا ہوں, پہلے بھی میں نے عرض کی تھی, پکا کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں. حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بازار. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجورے. قربانیاں کتنی ہیں؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے کہ ساڑھے تے لگ دی ہے کہ نہیں, پکا. اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے, جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے. قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے, لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا, میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں. اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں, اس کے کسی کام کے نہیں, ان کی قیمت کا حساب لگائے. اور چھت پہ سٹور بنا دیا, کوئی مطلب نہیں اس کا, اور جو ویسے رکھی ہوئی ہے کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا. فرماتے تھے حساب لگائے, قربانی کر. رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو بول کر گیا کام. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی. یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے, وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا میرے پہ لگتی نہیں. وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے, ابا جی کی طرف سے قربانی ہے, اس دفعہ ابا جی کی, اگلی دفعہ اماں جی کی, اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی. او خدا کے بندو, جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے, اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے, ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوگا ابا جی سے. پہلے اپنی قربانی کرے, اگر اس کو شوق ہے, دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے, پھر ابا جی کی طرف سے کرے. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے, اماں جی کی طرف سے کرے. اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے, سکون کرے, تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے, پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی, 10 سال. کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں بولیے؟ اور جب حضور حج کرنے گئے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور حدیث بڑی مزیدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے, پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا, بڑا مشکل ہے, اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے, گرانا پڑتا ہے, باندھنا پڑتا ہے. سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریمہ ہے, اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور. ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی, خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا.
فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی، پیر بھی کوئی نہیں ہلایا۔ وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو سیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری، سیاد شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو، تو سیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا، کھائے گا تو صحیح، ایک میری منت ہے۔ شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے